ہم اور تم مسلمان ہیں اور عالم کے اندر اسلام کا بول بالا ہے، قرآن اور حدیث، سنت اور شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا، قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، چادر اوڑھنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، تبلیغ کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو پھیلانا، پہنچانا شروع کیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے قرآن، اس کی تبلیغ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا، دعوت کا حکم دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نماز روزہ تو اللہ کا حکم ہے، حج اور زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے، تبلیغ اور دعوت یہ نظام الدین کا، مرکز کا، بنگلے والی مسجد کا، تبلیغ والوں کا، جماعت والوں کا کام ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، جیسے نماز روزہ اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی تبلیغ اللہ کا حکم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ مہا حکم ہے، تبلیغ دعوت سب سے بڑا حکم ہے، اسی سے ایمان زندہ ہوگا، اسی سے اسلام زندہ ہوگا، اسی سے سنت و شریعت عالم کے اندر قائم ہوگی، اور اسی سے عالم میں سنت اور شریعت قائم ہوئی۔ سب کفر پر تھے، شرک پر تھے، جہالت اور غفلت پر تھے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کہیں فرما رہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور صحابہ خود کہتے ہیں كُنَّا نَعِيشُ بِشَرِّ عَيْشٍ، ہم بدترین زندگی بسر کر رہے تھے آپ کی تبلیغ سے پہلے، آپ کی دعوت سے پہلے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، جس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ایمان کا، یقین کا سبق اس نے پڑھا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دینے لگا، تبلیغ کرنے لگا، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگا۔ تو تبلیغ و دعوت اللہ کا مہا امر ہے، مہا حکم ہے۔ کبھی فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ ام الاعمال ہے، تمام اعمال کی ماں ہے، تمام اعمال اسی سے وجود میں آئیں گے، تمام اعمال اسی سے قائم ہوں گے، سنت اسی سے قائم ہوگی، شریعت اسی سے قائم ہوگی، عبادت اسی سے قائم ہوگی، ایمان اور عمل کا ماحول اسی سے بنے گا۔ لیکن محنت کرنی پڑی، قربانی دینی پڑی۔ امام الانبیاء، امام الرسل، جن کی وجہ سے آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں بنائی گئی، سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو جن کے لیے بھیجا گیا، جن کی وجہ سے بھیجا گیا، سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں سے عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لانا، تم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرنا۔ نبیوں سے ایمان کا عہد لیا گیا کہ امام الانبیاء پر تمہیں ایمان لانا ہے، امام الانبیاء کی تمہیں مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ تو وہ امام الانبیاء، وہ امام الرسول جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، وہ تو گشت کریں، وہ تو ملاقاتیں کریں، وہ تو لوگوں کی منتیں خوش آمدیں کریں، وہ تو کہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، اے لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ وہ تو نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ گرمی دیکھ رہے ہیں، نہ سردی دیکھ رہے ہیں، نہ برسات دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کی منت، ایک ایک کی خوشامد کر رہے ہیں۔ کیسی منت ہے، کیسی خوشامد ہے۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو، لوگوں ایمان لے آؤ، لوگوں اسلام لے آؤ، لوگوں اللہ کو ایک مان لو، مجھے اپنے رسول پیغمبر مان لو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔
میں نے دیکھا منہم من سبہ، بعض بدبخت امام الانبیاء امام الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ومنہم من حسا علیہ التراب، بعض بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی پھینک رہے ہیں۔ ومنہم من تفل فی وجہہ، اور بعض بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوک رہے ہیں۔ وہ امام الانبیاء، وہ امام الرسول، وہ گشتوں میں ہیں، وہ ملاقاتوں میں ہیں، وہ کافروں کی منتیں خوشامدیں کر رہے ہیں، اسلام کی طرف ان کو لانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اور تم مسلمانوں کی فکر کرنے کو تیار ہیں۔ کتنے ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ہمارے محلے میں نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گاؤں میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ کبھی ان کے بارے میں ہمارا دل تل ملایا، کبھی ہم ان کے بارے میں بے چین ہوئے، کبھی ان کے بارے میں ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کبھی ہم نے ان کی منتیں خوشامدیں کر کے ان کو مسجد کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ امام الانبیاء تو غیروں کی فکر کریں اور ہم اپنوں کی فکر نہیں کر رہے، اپنوں کی فکر تو دور کی بات ہے، ہم اپنی ہی فکر نہیں کر رہے۔ کتنے ہم میں سے نمازی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے، پابندی سے نہیں پڑھتے، اہتمام سے نہیں پڑھتے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، رکوع قومہ جلسہ جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہمارے اندر۔ لاؤ میری نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مل جائے، لاؤ میری قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے مل جائے، لاؤ میرا رکوع سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجدے سے مل جائے، لاؤ میرا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مل جائے۔ ہمیں اپنی ذکر اور عبادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بنانے کی فکر نہیں، ہم دوسروں کی کیا فکر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر یہ محنت کر رہے ہیں، رات بھر یہ محنت کر رہے ہیں، صبح شام یہ محنت کر رہے ہیں، بھائی کلمہ پڑھ لو، بھائی مسلمان ہو جاؤ۔ لوگ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ قرآن تمہیں پہنچا رہے ہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ رسول رب العالمین کا رسول ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ پیغمبروں میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو۔ یہ تو مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم رسول ہو، تم پیغمبر ہو۔ یہ تو تمہیں نعوذ باللہ بددین کہہ رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ صابی ہو گیا، بددین ہو گیا، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ فرما رہے انک علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ یہ مجنون کہیں کہنے دو، یہ پاگل کہیں کہنے دو، یہ دیوانہ کہیں کہنے دو، یہ تکلیف پہنچائے پہنچانے دو، لیکن تمہیں تبلیغ نہیں چھوڑنی، تمہیں دعوت نہیں چھوڑنی، تمہیں ہمارے حکم کو پھیلانا پہنچانا نہیں چھوڑنا۔ تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، حالات پر گھبرا کر تمہیں ہمارے پیغام کو پھیلانے سے رکنا نہیں ہے۔ صاف فرما دیا، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ آپ کے سینے میں تنگی محسوس نہ ہونی چاہیے کہ لوگ سن نہیں رہے، لوگ مان نہیں رہے، لوگ خلاف ہو رہے ہیں، کہ نہیں، آپ کو تو ہماری بات پر، ہماری دعوت پر اور ہمارے قرآن پر یقین ہونا چاہیے، اس کے پھیلانے پہنچانے میں کوئی آپ کو شبہ نہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہ ہونا چاہیے، آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے ہمارے بھروسے کے ساتھ ہمارے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، ہماری آیتیں آپ کی طرف پہنچنے کے بعد کوئی آپ کو تبلیغ سے روک نہ سکے، کوئی آپ کو دعوت سے روک نہ سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اور میں تم کافروں کے مددگار